الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ قصص کی آیت 10 سے سورہ کا مطالعہ کیا جا رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ اس میں جو باتیں اب تک معلوم ہوئیں ان کی ہم وضاحت کر چکے ہیں، لیکن ایک بنیادی چیز پیش نظر رہنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن ہستیوں کا پیغمبر کی حیثیت سے انتخاب کر لیتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے اگر کوئی ضرورت ہو تو نبوت سے پہلے بھی ان کی طرف، ان کے اہل و عیال کی طرف وحی آ جاتی ہے۔ وحی کہیے، الہام کہیے، القاء کہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغمبر کی ذات ہے جس کو محور بنا کر دیکھا جائے تو انسانوں سے رابطے کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ سیدنا موسیٰ کی والدہ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا۔ آگے معلوم ہوگا کہ خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی مختلف موقعوں پر اس رابطے یا مخاطبت سے نوازا گیا۔ وہ رابطہ اور وہ مخاطبت جو پھر پیغمبری ملنے کے بعد ہوتی ہے، اس کی نوعیت محض اشارہ خفی کی یا ہاتف غیبی کی کسی آواز کی یا اسی طریقے سے دل میں کسی القاء کی نہیں ہوتی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ کلام ہوتا ہے۔ چنانچہ بتا بھی دیا ہے کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ۔ کلام کی پھر 3 صورتیں ہیں جو سورہ شورى میں زیر بحث آئی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کو یہ کہہ تو دیا، لیکن بہرحال انسان ہی تھی۔ جیسے ہی بچے کو جھاؤ میں جا کے رکھ دیا گیا تو اس کا دل بے قرار ہو گیا۔ چنانچہ فرمایا کہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فارغا۔ ادھر موسیٰ کی ماں کا دل بالکل بے قرار ہو گیا۔ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اگر ہم اس کے دل کو نہ سنبھالتے کہ اس کو ہمارے وعدے کا یقین رہے تو وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی۔ یعنی جو اس کی کیفیت ہو گئی تھی اور کسی بھی ماں کی اپنے بچے کے لیے ہو سکتی ہے، اس میں یہ شدید اندیشہ تھا کہ وہ مضطرب ہو کر بھاگتی ہوئی جائے گی اور جا کر بچے کو اپنے ساتھ چمٹا لے گی اور یہ کہے گی کہ یہ میرا بچہ ہے، اور اس طرح وہ راز فاش ہو جائے گا۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ جس طرح پہلے ہم نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اس کو ایک طرح کی وحی کی کہ وہ اس طرح بچے کو ایک ٹوکری میں رکھ کے دریا کی لہروں کے حوالے کر دے۔ اسی طرح اس موقع پر بھی اس کے دل کو ہم نے خود سنبھالا، یعنی اس میں سکینت نازل کی، اس کو حوصلہ دیا۔ یہ کس طرح سے دیا گیا، اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم نے کیا۔ اس کی وضاحت میں حاشیہ ہے، یعنی خدا کے اشارے سے بچے کو دریا کے حوالے کر کے اس نے جس ایمان و توکل کی شہادت دی تھی اس کی لاج قائم رہے۔ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں تھا۔ ایک ماں اپنے 2-3 ماہ کے بچے کو اشارہ غیبی پر دریا کے حوالے کر دے،
اس کے بعد جیسا اضطراب، جیسی بے قراری پیدا ہونا چاہیے تھی وہ ہوئی، لیکن ارشاد فرمایا کہ پھر ہم نے اپنی اس بندی کے ساتھ اپنا خاص معاملہ کیا، اس نے ایمان و توکل کی شہادت دی تھی، ہم نے یہ چاہا کہ اس کی لاج قائم رہے۔ اپنے مومن بندوں اور بندیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یوں ہی ہے، یعنی وہ اسی طرح سکینت نازل کرتا ہے، ایمان و توکل کا رشتہ قائم کر لیا جائے تو اسی طرح پابرجا رکھتا ہے۔ بندہ اگر یہ زندہ تعلق اپنے پروردگار کے ساتھ قائم کر لے تو پھر پھسلنے کے مواقع پر وہ اسی طرح ہاتھ پکڑتا ہے۔ تاہم پیغمبروں کے معاملے میں اس کی صورت آگے بڑھ کر ایک واضح اشارے یا جس کو یہاں وحی سے تعبیر کیا ہے اس کی ہو جاتی ہے۔ عام لوگوں کے ساتھ بھی عارف و عامی ہوں، اگر ایمان و توکل کا رشتہ قائم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاملہ کرتے ہیں، لیکن وہ بہرحال ہمارے لیے کوئی محسوس چیز نہیں ہوتی۔ سکینت نازل ہوتی ہے، بندہ اطمینان محسوس کرتا ہے، فیصلہ کرنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے، پاؤں جم جاتے ہیں، طرح طرح کے معاملات پیش آتے ہیں، لیکن ہر نشیب و فراز سے بندہ مومن پورے اعتماد کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو اس وقت بھی اللہ کی خاص عنایتیں ہوتی ہیں، اس کی طرف سے دستگیری ہوتی ہے، لیکن وہ محسوس نہیں ہوتی۔ یہاں صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک طرح کا محسوس ربط پیدا ہوا پہلے مرحلے میں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے، اگر اس کو ہم اس وقت نہ سنبھالتے، اس کے دل کو نہ سنبھالتے، اسے اس طریقے سے سہارا نہ دیتے تو اندیشہ تھا کہ وہ ساری اسکیم ختم ہو جاتی جو موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھنے اور پھر فرعون کے ہاں پہنچا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب تھی۔ استاذ امام لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں کو امتحان میں تو ڈالتا ہے، اس لیے کہ امتحان سنت اللہ ہے، یہ دنیا قائم ہی اس اصول پر کی گئی ہے، اس میں خدا کی عدالت کا ظہور نہیں ہوتا، یہاں ہر چیز امتحان ہی کے زاویے سے پیش آتی ہے۔ تو بندے ہوں، بندیاں ہوں، نیک ہوں، بد ہوں، سب امتحان سے گزرتے ہیں۔ یہ امتحان اس کی سنت ہے، یعنی اس کا طریقہ ہے، یہ سنت اللہ ہے۔ اس امتحان ہی سے گزر کر ہر ایک نے اس کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اور یہ امتحان درجے اور مرتبے کے لحاظ سے سخت تر بھی ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ خدا سے پھرے ہوئے لوگوں کے امتحان زیادہ سخت ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ امہال کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اپنے نیک بندوں کے ساتھ سختی کا معاملہ بھی کرتے ہیں، اس سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں تو اس کا ان کے لیے صلہ بے پناہ ہوتا ہے۔ یہی فرمایا ہے کہ ایک خاص طرح کی مائیت ان کو حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت بھی ہے کہ جو لوگ اس کے امتحان کی راہ میں بازی کھیل جاتے ہیں وہ ان کو سنبھالتا بھی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ امتحان میں ڈال دیا اور سخت امتحان میں ڈال دیا اور پھر چھوڑ دیا، کیونکہ ایسے مراحل آتے ہیں جس میں بندہ اپنے عجز کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے، اپنے ضعف کی وجہ سے پھسل سکتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو امتحان کے لیے پیش کر دیا، اپنے پروردگار کے ساتھ ایمان اور توکل کا رشتہ پیدا کر لیا، تو پھر اگر کوئی نازک مرحلہ آ جائے تو وہی پروردگار اپنے بندے کو سنبھالتا بھی ہے۔ یہ یہاں اس لیے وضاحت ضروری تھی کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین رہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رہے، نتائج اللہ کی ذات سے وابستہ رہیں، بندہ اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ محسوس کرے کہ میرا کام صرف صحیح کرنا ہے، الصحیح منا والاتمام من اللہ۔ یہ توکل اور تفویض کا مرتبہ ہے، اگر آدمی اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سنبھالتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ
بہرحال ہم نے اس کے دل کو سنبھالا، چنانچہ وہ بے قراری اور وہ اضطراب تو پیدا نہیں ہوا کہ وہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی، پیچھے بھاگ نکلتی، وہاں جا کے اپنی بے قراری اور اضطراب کا اظہار کر دیتی، یا اعتراف کر لیتی کہ یہ میرا ہی بچہ ہے، میں اس کو لینے کے لیے آ گئی ہوں۔ یہ تو نہیں ہوا، لیکن بہرحال ماں مائیں ہوتی ہے۔ چنانچہ اس نے کیا کیا؟ فرمایا کہ اسی بے قراری میں وقالت لأختہ، کسی ہے، اسی بے قراری میں اس نے بچے کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا، یعنی خود تو نہیں گئی، اپنے آپ کو سنبھال لیا، لیکن بہن سے کہا کہ ذرا دیکھتی رہو، میں نے اس کو دریا کی لہروں کے سپرد تو کر دیا ہے، اب ہوتا کیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ دل کی تسلی کے لیے آخری تدبیر تھی جو وہ کر سکتی تھی۔ تو بہن کو، یعنی سیدنا موسیٰ کی بہن کو اس نے پیچھے جانے کے لیے کہا، وقالت لأختہ قصی ہے۔ چنانچہ اس نے کیا کیا؟ فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون، چنانچہ وہ یعنی سیدنا موسیٰ کی بہن وہ اجنبی بن کر اس کو دور سے دیکھتی رہی، یعنی اس نے یہ ظاہر نہیں کیا۔ ماں اور بہن میں ایک فرق بھی ہوتا ہے، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے سنبھالا، لیکن اس نے اپنے آپ کو خود ہی سنبھالے رکھا، قریب نہیں گئی، ذرا دور سے اجنبی بن کر، یعنی تاثر بھی نہیں دیا کہ میرا اس سے کچھ تعلق ہے، یہ دیکھتی رہیں، دور سے دیکھتی رہیں، اور فرعون کو، لوگوں کو اس کی کچھ خبر نہ ہوئی۔ یعنی جہاں سے بچے کو ڈالا گیا تھا وہاں سے وہ پیچھے پیچھے ذرا فاصلہ رکھ کر چلتی رہی تاکہ دیکھے یہ جو ہم نے دریا کے حوالے کر دیا ہے کہاں جاتا ہے، کون پکڑتا ہے، کس کے حوالے ہوتا ہے، اور خدا نخواستہ ظاہر ہے کہ یہ اندیشہ بھی ہوگا کہ کہیں دریا کی لہریں ہی اس کو الٹ تو نہیں دیتی، تو وہ پیچھے دیکھتی رہی۔ میں نے لکھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہی محل اسرائیلیوں کی بستی سے زیادہ دور نہیں تھا۔ یہ بائبل سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جس علاقے میں ان لوگوں کے محلات تھے یہ بھی نیل ہی کے کنارے تھے، اب بھی ان کے کھنڈرات نیل ہی کے کنارے ہیں۔ بنی اسرائیل کی بستیاں بھی نیل ہی کے کنارے ذرا فاصلے پر بسائی گئی تھی۔ اس وقت کے لحاظ سے اگر میل 2 میل کا فاصلہ بھی ہے یا اس سے کم یا زیادہ، تو یہ کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ تو وہ دیکھتی رہی اور پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ مِنْ قَبْلِ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ ادھر بچے کو انہوں نے لے لیا، جیسے کہ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ جب بچے کو اٹھا لیا گیا تو اب تلاش ہوئی کہ کوئی دودھ پلائیاں مل جائیں، یعنی وہ عورتیں جو عام طور پر رضاعت کی ذمہ داری لے لیتی تھیں، دیہات میں بھی شہروں میں بھی ایسی عورتیں ہوتی تھیں، تو وہ خیال کر رہے تھے کہ اگر اس طرح کی کوئی عورت مل جائے جو اس وقت اس کو دودھ پلا سکے تو بچہ بیتاب ہے، پریشان بھی ہے، تو یہ سنبھل جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی اسکیمیں ہیں۔ فرمایا کہ قاعدے کے مطابق تو جب اس طریقے سے بچے کو دودھ پیے کچھ وقت گزر گیا ہو تو کوئی بھی دودھ پلائے تو اس کے لیے تو یہ گویا اللہ کی نعمت ہے، وہ کیوں نہیں اس کی جانب لپکے گا۔ یہاں ہم نے بچے کو اس سے روک دیا، یعنی وہ آمادہ نہیں ہوا کہ کسی اور کی چھاتیوں کو منہ لگائے، اور ادھر دودھ پلائیوں کے دودھ سے ہم نے موسیٰ کو پہلے ہی روک رکھا تھا، یعنی کوشش کی گئی، اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ 1 2 4 اس طرح کے بائبل میں تفصیلات بھی ہیں، اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ اس کی وضاحت ہے کہ اس تدبیر کا ذکر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف لوٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمائی، یعنی پہلے ان کو القاء کیا کہ اس کو دریا میں ڈال دو، پھر اس کے دل کو پابرجا رکھا
کہ وہ اپنے کسی اضطراب کا اظہار کر کے راز فاش نہ کر دے۔ اس نے جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو پیچھے بھیجا تو اب پہلے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوئی کہ موسیٰ کسی کا دودھ پینے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ یہ اس تدبیر کا ذکر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف لوٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمائی۔ چنانچہ بچے کو پانے کے بعد جب اس کو دودھ پلانے کی فکر ہوئی تو فرعون کی بیوی ایک کے بعد دوسری انا کو دودھ پلانے کے لیے بلاتی رہی، لیکن بچے نے کسی کی چھاتی منہ سے نہیں لگائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا، ہم نے روک دیا، ہم نے وہ اسباب پیدا کر دیے کہ یہ جب منہ نہیں لگائے گا تو تلاش جاری رہے گی یہاں تک کہ اس کی ماں کی طرف اس کو لوٹانے کا اہتمام کر دیا جائے۔ کہنے کو تو کہا جا سکتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد عام حالات میں بچہ کسی نہ کسی دودھ پینے آمادہ ہو ہی جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم، ان کی نوازشیں، یعنی پہلے بچانے کے لیے اہتمام کیا، ماں کے دل کو سنبھالے رکھا، اور اب رحمت اور کرم اور عنایت کا یہ حال ہے کہ پوری اسکیم روبہ عمل کی کہ یہ اسی کی آغوش میں چلا جائے، یعنی ماں کو الگ نہ رکھا جائے۔ اس نے ہم نے موسیٰ کو پہلے ہی روک رکھا تھا۔ چنانچہ موسیٰ کی بہن وہاں پہنچی اور یہ دیکھا، یعنی وہ جب آہستہ آہستہ پیچھے چلتی لوگ بھی اکٹھے ہوئے ہوں گے تو وہاں پہنچ گئی تو اس نے دیکھا تو اس نے ان سے کہا فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، تو اس نے ان سے کہا تم لوگ کہو تو میں تمہیں ایک گھرانے کا پتہ بتاؤں۔ یعنی اسی طرح اجنبی بن کر جب پریشانی میں اس نے دیکھا تو بہترین موقع تھا کہ اب اپنی بات کہہ دی جائے۔ اس نے کہا کہ میں تم کو ایک گھرانے کے پتہ بتاؤں جو تم لوگوں کی خاطر اسے پالیں گے اور بڑی خیر خواہی سے اس کی دیکھ بھال کریں گے، یعنی یہ ان کے سپرد کر دیا جائے تو وہ اس کی پرورش بھی کر لیں گے، اس کی نگہداشت بھی کر لیں گے۔ اور یہ اس زمانے کے لحاظ سے کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ خود رسالت مآب کے بارے میں معلوم ہے کہ اسی طرح سے ان کو حلیمہ کے حوالے کر دیا گیا۔ عربوں میں بھی یہ رواج تھا اور اس زمانے کی عام روایت بھی تھی۔ اشراف کی خواتین دودھ کم ہی پلاتی تھیں، اس کے لیے اسی طرح کی دودھ پلائیاں رکھی ہوتی تھیں، یا مختلف قبیلوں کی عورتیں آ کر بچوں کو لے جاتی تھیں۔ تو یہ سب چیزیں اس وقت کے معمول کے مطابق ہی تھیں۔ تو اس نے ان کو یہ کہا۔ چنانچہ موسیٰ کی بہن وہاں پہنچی اور یہ دیکھا تو اس نے ان سے کہا تم لوگ کہو تو میں تمہیں ایک گھرانے کا پتہ بتاؤں جو تم لوگوں کی خاطر اسے پالیں گے، یعنی وہ پرورش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اس کو رضاعت کے لیے لے لیں گے۔ تم اگر ان کی گود میں ڈال دو گے تو وہ اس کی اچھی نگہداشت کریں گے اور بڑی خیر خواہی سے اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ یعنی اس نے ان کے کردار کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں بھی یہ چاہا کہ یہ لوگ مطمئن ہو جائیں کہ بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ فرددناہ الی امہ کہ تقر عینھا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس طرح یعنی یہ اسکیم روبہ عمل ہوئی، یہ اہتمام ہوا، ہم نے اپنے بندے کے لیے اور اپنی بندی کے لیے یہ کچھ کیا۔ اس طرح موسیٰ کو ہم نے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا۔ یعنی یہاں سوائے اس کے کہ ماں پر رحمت کی نظر ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بچہ اس طریقے سے کہیں اگر ہو تو دودھ پلانے کے لیے کوئی اہتمام ہو ہی نہیں سکے گا یا اسے پالا نہیں جا سکے گا۔ 10 صورتیں ہو سکتی تھیں، لیکن ماں ہی کی طرف لوٹانے کے لیے یہ اہتمام، عین عنایت، عین کرم، اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں پر نوازش فرماتا ہے یہ اس کو بیان کیا ہے۔ اس طرح موسیٰ کو ہم نے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ آزردہ خاطر نہ ہو، اور اس لیے کہ وہ اچھی طرح جان لے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہتا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کیونکہ اللہ سامنے موجود نہیں ہے، وہ بات نہیں کر رہا، لیکن اس کے وعدے اگر پہنچ جائیں
اور ان وعدوں کے بارے میں علم ہو جائے، وہ پیغمبروں کی وساطت سے پہنچیں، اس طریقے سے اس کا علم ہو جائے، تو ایک بندہ مومن کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ جب وعدہ کر لیتا ہے تو پھر اس کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس میں ایک خاص فرق ملحوظ رکھنا چاہیے، یعنی وعدہ ہمیشہ خیر کا ہوتا ہے، جب کبھی کوئی سزا سنائی جاتی ہے تو وہ وعید ہے۔ یہ وعید کے بارے میں قاعدہ نہیں ہے، وعید تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب چاہے اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کے وعدے اس کے بارے میں وہی قاعدہ ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس لیے کہ وہ اچھی طرح جان لے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس وعدے کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر اوپر آیت 7 میں گزرا ہے۔ وہاں یہ بتایا تھا کہ اطمینان رکھو، پروردگار اس کی حفاظت فرمائے گا، اور اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو دریا کی لہروں کے حوالے کر دو، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہاں ظاہر ہے کہ توجہ دلائی ہے کہ بندے اگر اپنے پروردگار کی سچی معرفت حاصل کر لیں تو پھر ان کے وعدوں کے بارے میں کبھی ان کو کوئی تردد نہیں ہوتا۔ وہ وعدے اس دنیا سے متعلق ہوں، وہ وعدے آخرت سے متعلق ہوں، وہ ان کے منتظر ہوتے ہیں، ان کو ایسا ہی ان پر یقین ہوتا ہے جیسے کل آفتاب کے طلوع ہونے کا یقین ہے۔ وہ بغیر کسی تردد کے اپنے پروردگار کے وعدوں کے پورا ہونے کا انتظار کرتے ہیں، اور اس کے وعدے بہرحال پورے ہو کے رہتے ہیں۔ میں نے لکھا یعنی اپنی بلادت کے سبب سے اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ اکثر لوگ اس حماقت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، اس میں جو ذرائع علم ہمیں عطا ہوئے ہیں ان سے آگے کوئی ذریعہ علم نہیں ہے، ہمارے یہ حدود طے ہیں، ان کے باہر کچھ بھی نہیں ہے، اس سے ماورا کسی دنیا کا کیا تصور کرنا۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس مادی دنیا کے اسیر ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اگر اللہ توفیق دے اور بندہ اس سے اوپر اٹھ کے دیکھ سکے تو اس کے نفس میں بھی اور آفاق میں بھی اس ماورا کی نشانیاں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، یعنی وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق ہے، جو انسانوں کا تنہا معبود ہے، اس کے وعدے برحق وعدے ہوتے ہیں۔ یعنی اپنی بلادت کے سبب سے اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ استاذ امام لکھتے ہیں وہ خدا کے وعدوں کو محض ہوائی باتیں خیال کرتے ہیں، یعنی جب قرآن مجید میں خدا کے وعدے دیکھتے ہیں، جب پیغمبر کی طرف سے وہ پیشین گوئیاں سنتے یا پڑھتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ بس ہوائی باتیں ہیں جو ایسے ہی لوگوں نے مشہور کر رکھی ہوئی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ تجربات کی دنیا، یہ مادیت کی دنیا، یہ سامنے کی دنیا، یہ جس سے ہم براہ راست متعلق ہوتے ہیں، جو ہمارے حواس کی گرفت میں آتی ہے، یہ بجائے اس کے کہ اس معلوم سے نامعلوم کی طرف سفر کا ذریعہ بنے، اور اللہ پروردگار عالم نے انسان کے باطن میں وہ علم رکھ دیا ہے جو اس سفر کا بدرکہ ہے، زاد راہ ہے۔ آدمی اگر اس سے فائدہ اٹھانے سے انکار کر دے تو پھر وہ مادیت کے اس زندہ میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہ اسی کی جانب توجہ دلائی ہے۔ وہ خدا کے وعدوں کو محض ہوائی باتیں خیال کرتے ہیں، اور ان کے اعتماد پر، یعنی خدا کے وعدوں کے اعتماد پر کوئی بازی کھیلنے میں ان کو خسارہ اور خطرہ نظر آتا ہے۔ اگر ان سے کہا جائے کہ اللہ پروردگار عالم پر بھروسہ کر کے فلاں کام کر ڈالو، جیسے کہ یہاں سیدنا موسیٰ کی ماں سے یہ کہا گیا کہ میں پروردگار ہوں، اس کو دریا کی لہروں کے حوالے کر دو، میں اس کی حفاظت کروں گا، تو ان کو خسارہ اور خطرہ نظر آتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوتے دیکھ لیں تب مانیں گے، حالانکہ اس دنیا میں اصل امتحان تو یہی ہے کہ لوگ اپنے رب کے ان وعدوں اور وعیدوں کے لیے جئیں اور مریں جن کی حقیقت ابھی سامنے آنی ہے۔ اصلی امتحان یہی ہے، یعنی انسان وعیدوں کو سامنے رکھے کہ میں کہیں اس کا سزاوار نہ ٹھہرا دیا جاؤں، اور وعدوں کو سامنے رکھے کہ یہ میرے پروردگار کے وعدے ہیں، میری آنکھ بند ہوگی
تو یہ حرف بحرف پورے ہو جائیں گے۔ اگر پیغمبر نے کوئی بات کہی ہے اور فی الواقع کہی ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ تو اس طریقے سے جو اعتماد کا، جو توکل کا، جو بھروسے کا تعلق پیدا ہوتا ہے، اللہ کی سچی معرفت کا لازمی نتیجہ یہی تعلق ہے۔ یہ ہے تو اللہ پر ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو پھر یہ محض اپنے والدین کی یا اپنے خاندان کی یا اپنی قوم کی روایت ہے جس میں آپ نے بھی کسی کو مان لیا۔ پھر یہ حقیقی ایمان نہیں بنتا۔ شعوری ایمان یہ اسی وقت بنتا ہے جب اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمانیات کو بیان کیا ہے حدیث جبریل میں تو اس کو باہر نکال لیا ہے، یعنی اللہ پر ایمان کا یہ تقاضا کہ جو اس کے فیصلے ہیں ان کے خیر و شر پر بھی یقین رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق قدر کے اس ایمانی سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ اگر موجود نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی فلسفے کی کسی علت العلل سے زیادہ نہیں ہوتا۔ زندہ تعلق اللہ پر بھروسے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہاں اسی کی تعلیم دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ہم جب کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں، ہمارے بندے ہمارے اوپر بھروسہ کریں تو ہم اس بھروسے پر اس طرح پورے اترتے ہیں۔ یہ سب چیزیں بتائی جا رہی ہیں اور اس میں ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہیں جن کی طرف اشارات ہیں کہ وہ بھی اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں۔ وہ بھی پیغمبر تھا جس کو تم موسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانتے ہو، تمہارے درمیان بھی اس وقت خدا کا پیغمبر ہے، تو اللہ کے سب وعدے اس کے بارے میں بھی بالآخر سچے ثابت ہوں گے۔ تو ارشاد ہوا کہ ایک بندہ مومن کے لیے یہی اصل امتحان ہے۔ چنانچہ فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ فرعون کے زیر سایہ پرورش پا کر یہی موسیٰ جب اپنی جوانی کو پہنچا، یعنی اس طرح سے ہم نے اس کو فرائض کے ظلم سے بچا لیا، اس طرح اس کی حفاظت کا اہتمام کیا، اس طرح اس کی ماں کی آغوش میں اس کو ڈال دیا، اس طرح اس کی پرورش کے لیے یہ بندوبست ہو گیا، اور پھر وہ فرعونی کے زیر سایہ یعنی انہی کے بچے کی حیثیت سے وہ اس کی پرورش کرتی رہیں یہاں تک کہ بلغ اشدہ، وہ جوان ہو گیا، واستویٰ، اور ہر لحاظ سے پختہ ہو گیا۔ یہ جو دو تعبیریں اختیار کی ہیں ان کی وضاحت میں نے لکھا ہے، یعنی جسمانی لحاظ سے بھی جوانی کو پہنچ گیا اور اس کی عقل اس کے مزاج میں بھی پختگی آ گئی۔ یہ دونوں چیزیں ذمہ داری قبول کرنے یا ذمہ داری ڈالنے کے لیے ناگزیر ہے۔ ایک چیز جسمانی پختگی ہے اور ایک چیز عقل اور مزاج کی پختگی ہے۔ بعض اوقات تو یہ اکٹھی آ جاتی ہیں، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کچھ فرق واقع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریوں کے بارے میں تلقین فرمائی ہے، جہاں یتامہ کے معاملات زیر بحث ہیں، کہ دونوں چیزیں دیکھنی چاہیے۔ یعنی عمر آ گئی جس کو ہم بلوغ کی عمر کہتے ہیں، پھر مزید دیکھنا چاہیے کہ کیا عقل میں، علم میں بھی پختگی آئی ہے، معاملات سنبھالنے کی قوت پیدا ہو گئی ہے۔ انسان کے اندر یہ سب کچھ بالکوا رکھا گیا ہے، اس کو ظہور پذیر ہونا ہے، یعنی اس کے لیے علم کے بھی سرچشمے خود اس کے باطن میں موجود ہیں، اس کو عقل جیسی نعمت بھی عطا ہوئی ہے، لیکن یہ سب چیزیں پہلے ہی دن ظہور پذیر نہیں ہو جاتی، یہ وقت لیتی ہیں پختہ ہونے میں۔ تو اس کا انتظار کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ یتامہ کے اموال ان کو حوالے کرنا چاہتے ہو تو دونوں چیزیں دیکھو۔ ظاہر ہے کہ باقی ذمہ داریوں کے بارے میں بھی اس سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہی دونوں چیزیں دیکھنی چاہیے، یعنی کوئی کاروبار سپرد کرنا ہے اپنے بچوں کے، کوئی معاملات ان کے ہاتھ میں دینے ہیں، ان کا نکاح کرنا ہے، گھر بسانے کا اہتمام کرنا ہے، تو ان سب چیزوں میں یہ دونوں چیزیں دیکھنی چاہیے۔ تو یہاں پر بھی دونوں کا الگ الگ ذکر کیا، یعنی جسمانی لحاظ سے بھی جوانی آ گئی ہے اور عقل اور اس کے مزاج میں بھی پختگی پیدا ہو گئی ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، ارشاد ہوا آتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔
تو ہم نے اسے علم و حکمت سے نوازا۔ اس کی وضاحت میں نے حاشیہ لکھا ہے، آیت میں حکم اور علم کے الفاظ آئے ہیں، 2 لفظ آئے ہیں کہ ہم نے اس کو حکم سے نوازا، ہم نے اس کو علم سے نوازا۔ حکم سے مراد چیزوں کے بارے میں صحیح فیصلے تک پہنچنے کی صلاحیت، اور علم سے مراد معرفت حقائق ہے، یعنی ہمیں جو علم کی صلاحیت دی گئی ہے عام حالات میں بھی ہر شخص کو ملی ہے، اس کا اصلی مقصود کیا ہے؟ ہمارے گرد و پیش میں اور ہمارے باطن میں جو حقائق موجود ہیں، یعنی یہ دنیا حقائق کی دنیا ہے، جو حقائق موجود ہیں ہم ان کو سمجھ سکیں، ان کو الگ الگ دیکھ سکیں، ان کو ایک دوسرے سے ممیز کر سکیں، ان کے اوصاف و خصائص کو متعین کر سکیں، اور پھر جو کام لینے والی چیزیں ہیں ان سے کام لے سکیں، اور جو عبرت حاصل کرنے کی چیزیں ہیں ان سے عبرت حاصل کریں۔ تو یہ معرفت ہے حقائق کی، علم اصل میں اس کا نام ہے۔ اور پھر جب آپ علم حاصل کر لیتے ہیں تو زندگی سامنے آتی ہے۔ زندگی بہرحال فیصلوں کا نام ہے، اس میں قدم قدم پر آدمی کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے۔ پیغمبروں کے معاملے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ خصوصی عنایت سے یہ حکم و علم عطا کرتے ہیں، چنانچہ اس کا خاص طور پر ذکر آتا ہے۔ اور اس کو میں نے اس سے پہلے بھی واضح کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک تو اللہ کی کتاب ہے، وہ ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن پیغمبروں کے علم کی جو روایت ہے جس کو اثارۃ من العلم کہا ہے، جیسے ہمارے پاس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں، اس میں اسی علم و حکم کا ظہور ہوا ہے۔ اس لیے یہ ایک غیر معمولی نعمت ہے جو کسی بھی شخص کو پیغمبروں کی وساطت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ تو یہاں اس کا حوالہ دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اچھے لوگوں کو ہم اسی طرح صلہ دیتے ہیں، یعنی ان لوگوں کو جو خدا کی دی ہوئی قوتوں اور صلاحیتوں کو بالکل صحیح طریقے پہ استعمال کرتے ہیں، ان کو ہم یہ صلہ دیتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔